السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مصر کی حسین عورت اور مسلمان کا عبرت کا واقعہ۔ یہ قصہ بڑا عبرتناک یہ ہے کہ مصر میں ایک بڑا عابد و زاہد آدمی تھا۔ وہ شخص ہمیشہ مسجد میں رہا کرتا تھا۔ اس کے عبادت کے نور اور ذکر کے انوار معلوم ہوتے تھے۔ حسب معمول ایک دن اذان دینے کے لیے مسجد کے مینار پر چڑھا۔ نیچے ایک عیسائی کا مکان تھا۔ اس کی نظر ایک حسین و جمیل لڑکی پر پڑی۔ اس پر وہ فریفتہ ہو گیا اور اذان دینے کے بجائے وہ نیچے اترا اور سیدھا عیسائی کے گھر پر چلا گیا۔ عیسائی لڑکی نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ بتایا کہ میں تم کو چاہتا ہوں، میں تم پر فریفتہ ہوں۔ عیسائی لڑکی نے کہا کہ تو ایک مسلمان ہے، میں ایک عیسائی ہوں، میرا باپ تجھ سے کبھی میری شادی نہیں کرا سکتا ہے۔ تو وہ عابد زاہد شخص نے کہا کہ میں نصرانی ہوتا ہوں۔ وہ شخص نصرانی بن گیا اور اس کی شادی ہو گئی۔ بدقسمتی دیکھیے کہ اسی دن یہ سابقہ مسلمان کسی کام سے عیسائی کے گھر کے چھت کے اوپر چڑھا، پیر پھسلا اور گر کر اسی حالت کفر میں مر گیا۔ اس عبرتناک واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی انسان کی گناہ اور معصیت کفر تک پہنچا دیتی ہے اور اسی حالت میں موت آ جاتی ہے اور جہنم رسید ہو جاتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس لیے ہمیں گناہوں سے ہمیشہ توبہ کرنی چاہیے۔ اس لیے ہمیں ایمان پر ہمیشہ قائم اور دائم رہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے۔ اپنے عبادت کر کے فخر محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ تو جتنی عبادتیں ہو اتنا ہی زیادہ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ بعض دفعہ گناہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ دل پر زنگ لگ جاتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ ہر چیز میں زنگ لگ جاتا ہے۔ جس طریقے سے لوہے وغیرہ میں زنگ لگتا ہے، اسی طریقے سے دل میں بھی زنگ لگ جاتا ہے قسم کا۔ پھر انسان بڑے سے بڑا بھی گناہ کر لیتا ہے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہاں تک کہ اس کے دل سے ایمان خارج ہو جاتا ہے اور حالت کفر میں اس دنیا سے چل بستا ہے۔ تو دوستو، ہمیں ہمیشہ گناہوں سے پناہ مانگنا چاہیے، گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، اور ایمان پر قائم اور دائم رہنے کے لیے اور ایمان پر خاتمہ بالخیر کے لیے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایمان پر ہمیشہ قائم اور دائم رکھیں، ہمیں حالت کفر سے بچائیں، ہمیں ایمان پر موت نصیب فرمائیں، اور آخری سانس جب ہم اس دنیا سے چل بسے تو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ کا ذکر ہو، ایسی حالت میں ہمیں موت نصیب فرمائیں۔ دوستو، اگر واقعی آپ کو اچھا لگا ہے، یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور آپ لائک کر دیجئے۔ اس کے متعلق آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجئے، اور زیادہ سے زیادہ دوستوں تک شیئر کر دیجئے، تاکہ اس ویڈیو کو، اس واقعہ کو سن کر اگر ایک بھی عمل کر لیا، گناہ سے توبہ کر لیا، تو اس نیک کار میں آپ بھی شامل ہو جائیں گے اور صدقہ جاریہ بھی آپ کو ملتا رہے گا۔ پھر ملیں گے اگلے ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔